نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم احسن البیان کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیات 144 سے 148 تک کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. آیت نمبر 144. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. یقیناً ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تو ہم آپ کو اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہاں حکم آ جاتا ہے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. اور تم سب بھی جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ. اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں. بہت آسانی سے سمجھ آ جانے والی آیت مبارکہ ہے. اہل کتاب جانتے تھے کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا اور تمام نشانیاں موجود تھیں، لیکن یہ اپنی ضد حسد کی بنا پر حق کو قبول نہیں کر رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے کہ کب جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے. تو یہ آپ سلائیڈ اپنے طور پہ پڑھ لیجئے، وہی ہے جو میں نے آیت کریمہ کی ترجمہ تھوڑا سا بیان کیا ہے. آیت نمبر 145. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے یعنی اہل کتاب ہر نشانی بھی لے آئے وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ. اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ. اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کی قبلے کی پیروی کرنے والا ہے. یہود اور نصارہ یہ بیت المقدس کے مختلف ڈائریکشن آپ کہہ لیں کہ اس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے، تو یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کو اس کی فالو نہیں کرتے تھے. اور والا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے. العلم سے مراد وہی قرآن مجید حدیث. انک اذا لمن الظالمین. تو بے شک تو اس وقت ظالموں سے ہوگا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ میسج ہے. آیت نمبر 146. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے. یہ عرب کا محاورہ تھا، کسی چیز کو اتنی اچھی طرح پہچاننا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے. ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. یا اہل کتاب کے ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا کیونکہ ان کے ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کا بھی جو اپنے ان کی یہ ان میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. جی اگلی آیت ہے 147. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے بس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. تو الحق من ربک آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. آج کی آخری آیت 148. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا. ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے. عبادت کے لیے بھی اور زندگی میں بھی ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ایک گول ہوتا ہے، سینٹر آف لائف. تو یہاں اس کا ذکر ہے. لیکن اصل چیز کیا بتائیے اللہ تعالیٰ نے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، سبقت کرو. اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے یأتی بکم اللہ جمیعا. اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان حرف تاکید، بے شک یقیناً اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. قدیر فعیل کے وزن پر، اس وزن پر جب بھی کوئی لفظ آتا ہے جیسے رحیم، کریم، علیم، سمیع، بصیر، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اس میں معنی کی کثرت پائی جاتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے اور ہمیشگی پائی جاتی ہے. تفسیر دیکھتے ہیں، یعنی ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا. اب دیکھیں یہاں پر قبلے کی بات بھی ہے، یہ جو وجہتن، اس کا جو لفظ استعمال ہوا ڈائریکشن، عبادت کی پوائنٹ آف ویو سے اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے ہر ایک کا سینٹر آف لائف ہے. اچھا یہاں ہر مذہب والے نے اپنا پسندیدہ قبلہ بنا رکھا ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے. ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر مذہب نے اپنا ایک راستہ اور طریقہ بنا رکھا ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور دلالت دونوں کی وضاحت کے بعد انسان کو ان دونوں میں سے کسی کو بھی اختیار کرنے کی جو آزادی دی ہے، اس کی وجہ سے مختلف طریقے اور دستور لوگوں نے بنا لیے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے یعنی ہدایت کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ سب اختیارات دینے سے مقصود ان کا امتحان ہے. اس لیے اے مسلمانوں، تم تو خیر کی طرف سبقت کرو، یعنی نیکی اور بھلائی ہی کے راستے پر گامزن رہو، اور یہ وحی الہی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا راستہ ہے جس سے دیگر محروم ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.